الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں انتہائی نرم دل، مشفق ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، زیادہ تر سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر تم نمایاں نشان دیکھتے ہو۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات کے اندر ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کے اندر بھی ان کی ایک مثال ہے، کزرع، کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جو اپنی کومپل نکالتی ہے، فآزرہ فاستغلظ فاستوى، پھر وہ اپنا تنا مضبوط کرتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے، علی سوقہ، اپنی جڑوں پر یا اپنے تنوں پر، تو یعجب الزراء، جس کی کھیتی ہے اسے تو بڑی ہی بھاتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن لیغیظ بہم الکفار، باقی جو اس سے حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ اندر ہی اندر حسد میں جل جاتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان اور عمل صالحہ کرنے والے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بخشش اور عظیم اجر کا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار رسول، انبیاء مبعوث فرمائے، اور ان کے لیے ہمیں مطلقاً عقیدہ یہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم ان رسولوں پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، ان میں سے کسی ایک کی رسالت کے متعلق بھی ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ فلاں رسول تھا اور فلاں رسول نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی قرار دیا گیا، ہمیں ماننا پڑے گا وہ سب کے سب اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں البتہ ان میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر جو فوقیت، عزت، عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا اللہ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ فضیلت، مرتبہ، مقام تو ہر ایک کا الگ ہے، لیکن بحیثیت رسول سب اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ پیغمبر اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، نوح پیغمبر اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، باقی بھی سارے رسول انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، ہم ان کی رسالت میں کوئی فرق تفریق نہیں کرتے ہیں۔ البتہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک کو دوسرے پر دی ہے،
ہم اسی طرح اس کو مانیں گے جس طرح اللہ نے فضیلت دی ہے. مثلا 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں اللہ نے 5 نبیوں کو قرآن مجید میں اولو العزم، سب سے زیادہ پختہ ارادہ اور عزم رکھنے والے، اپنے مشن پر سب سے زیادہ استقامت اختیار کرنے والے 5 رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے گنوائے ہیں. ان میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور امام الانبیاء خاتم الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول اولو العزم انبیاء یا رسول ہیں. یعنی ان 5 کو اللہ نے باقی سب رسولوں پر جو مقام و فضیلت عطا کی ہے، ان کا مقابلہ فضیلت میں، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، فضیلت و عظمت میں اللہ نے ان 5 کو باقی سب رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے. اور ان 5 میں بھی جو مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اس لیے کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. تو جس طرح یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم بحیثیت رسول سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن فضیلت، عظمت، مقام، مرتبے میں جس کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت عطا کر دی ہے، اسی طرح ہم ان کی فضیلتوں کو مانتے ہیں. اہل ایمان کا یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ذہن میں رکھیے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لایا، آپ کی زیارت اسے نصیب ہو گئی اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے، چاہے کسی نے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ دیکھا ہو. ایمان کی حالت میں اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو وہ صحابی رسول قرار پائے گا. بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایمان بھی لائے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے. کئی ایسے نام آتے ہیں یا دل کے اندر اپنے کفر کو چھپا کے رکھا، ظاہری طور پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک بار نہیں ہزاروں بار کی، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ تھے، تو ان کو صحابی نہیں ماننا جائے گا، اس لیے کہ ان کے ایمان کی تصدیق اللہ نے نہیں کی. اب جن کا کفر، جن کی کوئی غلطی جو ایمان کے خلاف ہو اللہ نے نمایاں نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایمان پر قائم رہا اور اسی ایمان کی حالت سے اس دنیا میں چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا تو وہ صحابی رسول ہے. ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان سے محبت کا اظہار، بھائیو یہ ہمارے عقیدے ایمان کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، من احب اصحابی فقد احبنی، جس شخص نے بھی میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کی ہے. ومن ابغض اصحابی فقد ابغضنی، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھی، بغض رکھا، اس نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا ہے. تو گویا صحابہ کرام سے محبت ہمارے عقیدے میں شامل ہے. صحابہ سے بغض
اللہ کے نبی سے بغض ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ دو ٹوک بات ہے اور دو ٹوک عقیدہ ہے۔ اب ایک تو ہے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا شان، مقام، مرتبہ، عزت، احترام اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہیں اجتماعی طور پر اور کہیں انفرادی طور پر ذکر کیا ہے۔ اجتماعی طور پر جیسے میں نے یہ آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مطلقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی، آپ کے تمام ساتھیوں کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، تو ہم بھی مطلقاً ان صحابہ کرام کے لیے ان تعریف فضائل کے قائل ہیں جن کو اللہ نے مطلقاً بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے لیے خاص اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام و مرتبے والی آیات نازل فرمائی ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں تھے، وَإِذْهُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، اللہ کہتے ہیں دو وہ تھے، تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب تھا۔ اور اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا نا، ابو بکر اس کا کوئی کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے جن دو کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور وہ دو جب وہ غار میں تھے تو ان میں سے جب ان کے ساتھی نے کہا، جب دشمن اوپر غار کے اوپر آ گیا نا تو ابو بکر گھبرا گئے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نبی کی ذات کی وجہ سے۔ تو اللہ کے کہا، اللہ کے نبی انہوں نے نیچے جھانک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ابو بکر انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا رب ہو انہیں کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور کئی صحابہ کرام ہیں جن کے لیے انفرادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنے صحابہ کرام کے بارے میں انفرادی طور پر نام لے لے کر فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی انوکھی خصوصیت عطا کی ہے جو باقی کسی کے حصے میں نہیں آئی، باقی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اب اس سے یہ نہیں کہ کسی کی جو ہے وہ ایک خصوصیت بیان کر دی گئی ہے تو وہ مرتبے میں دوسروں سے بڑھ گیا، نہیں، مرتبے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا، پھر علی المرتضی کا، پھر عشرہ مبشرہ کا، پھر اصحاب بدر کا، مہاجرین کا، انصار کا۔ یہ تمام مراتب ہیں اجتماعی طور پر، کہیں کہیں انفرادی ان کا ذکر آتا ہے، لیکن انفرادی جہاں کسی صحابی کو مقام دے دیا گیا ہے، باقی کسی کے ہزار بھی مراتب ہوں تو اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے نبی کی زبان سے کسی کو مل گیا ہے۔ مثلا کیا ابو بکر و صدیق کیا نام ہے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما، عثمان و علی رضی اللہ عنہما امانت دار نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ اعزاز کس کو دیا؟ امین حاضر الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ امین حاضر الامہ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں تو ابو بکر کی شان کم ہو گئی، نہیں، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو عطا کیا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ صحابہ تو باقی بھی اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان نچھاورے کرنے والے تھے، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فدا ہو امی و ابی، طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اب یہ لفظ اللہ کے نبی نے کسی اور کے لیے نہیں کہا،
کسی اور کے لیے نہیں کہا. حالانکہ کتنوں نے نبی کی ذات کے لیے زخم کھائے، تکلیفیں برداشت کی، بلکہ کوئی ایک صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ایمان لانے کے بعد، خصوصاً فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے کے بعد اذیتوں سے نہ گزرا ہو، تکالیف سے نہ گزرا ہو، اللہ کے نبی کے لیے اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. لیکن جو سعادت اللہ کے نبی کی زبان سے طلحہ کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی، لیکن اس سے دوسروں کا مقام کم نہیں ہو گیا. یہ ایک انفرادی اعزاز ہے جو کسی کو مل گیا، کسی کو نہیں ملا. پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، صحابہ کی فضیلت کی، عظمت کی، مقام مرتبے کی، ایمان کی، شہادت کی گواہیاں اور شہادتیں موجود ہیں. لیکن پورے قرآن مجید میں صرف اللہ نے ایک صحابی کا نام لیا، ابو بکر کا نہیں، عمر کا نہیں، عثمان کا نہیں، علی کا نہیں، طلحہ زبیر کا نہیں، عشرہ مبشرہ کا نہیں، اصحاب بدر میں سے نہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. سورۃ احزاب، زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو یہ ان کا اپنا ایک اعزاز ہے جو اللہ نے انہیں عطا کر دیا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. لیکن کسی اور کا مقام و مرتبہ ان کا نام قرآن میں آنے کی وجہ سے کم نہیں ہو جائے گا. وہ اپنے اپنے مرتبے پر، اپنے اپنے مقام پر ہیں. اب ہمارے عقیدے و ایمان کے مطابق تو ان میں سے ہر ایک صحابی کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا تذکرہ ہوتا رہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے تذکروں میں ہماری تربیت ہے، ان کا تذکرہ کریں ہماری تربیت ہوتی ہے. ہم اپنی اولادوں کو ان کے واقعات سنا کے ان کے ایمان کو، ان کے اخلاقیات کو مضبوط کر سکتے ہیں. صحابیات کے قصے واقعات سنا کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کر سکتے ہیں. یقیناً وہ تربیت کے لیے سب سے بہترین شخصیات ہیں کہ جن کو کسی کے سامنے پیش کر کے اسے کہا جائے ان جیسا بننے کی کوشش کر. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پہلے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے، نبی کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے صحابہ کی جماعت، اگر تمہارے بعد آنے والے اس طرح ایمان لائیں گے کما آمنتم بھی، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو فقد اہتدوا، ہدایت یافتہ قرار پائیں گے. صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا تو ہر ایک کا تذکرہ انفرادی طور پہ بھی ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گلی میں ہیں، روڈ پر ہیں، لیکن ایک بندے کے پیچھے کتے لگ گئے تو آپ کن کو بچائیں گے، کن کا دفاع کریں گے؟ ظاہر بات ہے جن کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا آپ اس کو نہیں بلکہ اس کو بچائیں گے جس کے پیچھے کتے پڑ گئے ہیں، کہ اسے کتے نقصان نہ دے دے. آج سب سے زیادہ کتے بھونک رہے ہیں خصوصاً اس مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص ساتھیوں میں سے تھے، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم علم المعاویہ الکتاب والحساب وقہ من العذاب. اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا کر دے اور اسے اللہ عذاب سے محفوظ فرما لے. یہ دعا اللہ کے نبی کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر اس کو ذکر کیا. امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں، امام بیزار نے اپنی مسند میں، صحیح ابن حبان میں ابن حبان رحمہ اللہ نے، اور ابن خزیمہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحیح سند کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے موجود ہے. اگر یہیں صرف ایک دعا ہوتی تو اللہ کی قسم امیر معاویہ کی شان و عظمت کے لیے یہیں کافی تھی کہ جس کے لیے نبی کی زبان اقدس سے دعا نکل گئی. کیا خیال ہے
اللہ کے نبی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ جب اخلاص کے ساتھ، ایک ہے کہ بعد میں اللہ نے نشاندہی فرمائی، دعا تو مغفرت کی آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے بھی کی، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی 1 مرتبہ کی ہے، 70 مرتبہ بھی کرو تب بھی نہیں معاف کرتا۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے معاویہ کے لیے دعا کی اور اللہ نے رد نہیں فرمایا، تو یہی ایک عظمت امیر معاویہ کے لیے کافی تھی۔ لیکن اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ضمانتیں اور شہادتیں موجود ہیں۔ چنانچہ ترمذی مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اور صرف ہدایت یافتہ خود کے لیے نہیں، ومہدیا، جو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا پیغام بن جائے، واہد بہ، اور اے اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا۔ یہ بھی تو اللہ کے نبی کی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے لیے ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی فضیلت جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دوسری کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک صحابیہ تھی ام حرام بنت ملحان، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دودھ کی طرف سے خالہ ہے، دودھ کی خالہ، تو خالہ کی جگہ پہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جن رشتوں کو خون حرام کرتا ہے دودھ بھی حرام کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محرم تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اکثر جایا کرتے تھے ام حرام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زلفیں رکھی ہوتی تھی نا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پھرولتی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جوئیں نکالنے کے لیے۔ اور آپ نے آزمایا ہوگا، جب بچپن میں مائیں جوئیں نکالتی تھی نا، بالوں کو ہاتھ پھیرتی تھیں تو ماں کی جھولی میں سو جایا کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے، یہ اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لٹا لیتی، خالہ تھی نا، ماں کی جگہ ہے نا، تو ان کے سر میں ہاتھ پھیرتی جوئیں نکالنے کے لیے۔ اب جوئیں تو کہاں ہوتی، لیکن اس ہاتھ پھیرنے سے اللہ کے نبی اکثر سو جایا کرتے تھے۔ ام حرام فرماتی ہیں، اللہ کے نبی میرے گھر میں دوپہر کے وقت آئے اور آپ میری گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے، میں آپ کے سر کے بالوں کو ادھر ادھر کرنے لگی، فنام، اللہ کے نبی سو گئے تو خواب آئی آپ کو، اور اچانک اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی کیا بات ہے جس نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، جس نے آپ کو ہنسا دیا، یہ خوشی کی بات ہوگی، کیا بات ہے؟ فرمایا، ام حرام، میرے رب نے میرے سامنے میرے ساتھیوں کے لشکروں کو پیش کیا، میں نے دیکھا میرے ساتھی سمندر پر ایسے سوار ہیں جیسے بادشاہ تختوں پہ سوار ہوتے ہیں، سمندر پہ سوار ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی دعا کرے نا میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا، انت منہم، ام حرام تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی لیٹے، سو گئے، پھر اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی پھر آپ کو کس چیز نے مسکرانے پہ مجبور کر دیا؟ فرمایا، میں نے دیکھا میرے رب نے میرے ساتھیوں کے لشکروں کو روم فتح ہوتے ہوئے، کیسر کو فتح کرتے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے۔ تو میں نے کہا، اللہ کے نبی دعا کرے نا اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فرمایا، انت فی اول ہے، تو پہلے لشکر میں ہے، اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ پہلا سفر جو سمندر پر صحابہ کرام کے لشکر نے کیا،
یہ امیر معاویہ کی قیادت میں ہوا اور ام حرام اس میں شامل تھیں. اس لشکر کی مہم کے اختتام پر ام حرام جب سمندر سے باہر آئیں اپنی سواری پر بیٹھی، سواری بد کی اور یہ سواری سے گر کے شہید ہو گئی. اب اس میں اگلی خوشخبری کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جن کو میں نے پانی پر بادشاہوں کے تختوں کی طرح سوار دیکھا، میرے رب نے ان سب کو بخش دیا ہے. میرے رب نے ان سب کو بخش دیا ہے، جنتی ہیں. اور ان کی قیادت کس نے کی تھی؟ امیر معاویہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، مغفور ہیں، اس لیے کہ اس لشکر کی قیادت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے. بعض لوگوں میں معروف ہے کہ یزید بن معاویہ نے کی تھی، یہ غلط ہے. یزید بن معاویہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کی ہے سمندری لشکر کی قیادت. پہلی قیادت امیر معاویہ کے حصے میں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کا اعلان کیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یقین کیجئے تاریخ اسلام کی وہ حقیقت ہیں، اگر ان کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو مسلمانوں کی 34 سال کی تاریخ غائب ہو جاتی ہے. اور 34 سال کی وہ تاریخ جس میں اسلام نے وہ فتوحات حاصل کی ہیں جتنی پہلے کبھی حاصل نہیں کی تھی. اور یہ امیر معاویہ کا دور ہے، امیر معاویہ کا دور. 36 کو سنبھالی، چلو 4 سال اختلاف کے گزرے. سن 41 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے درمیان صلح ہوئی، اور اس صلح پہ بھی بدبختوں بھونکنے والوں نبی کریم نے بشارت دی تھی. میرے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا میرا بیٹا سردار ہے. سرداری کس وجہ سے؟ کہ اللہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. میرا نبی ان دونوں جماعتوں کو مسلم کہے، تیری زبان ان کے خلاف بکواس کرے، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر تھوکنے والے کی تھوک منہ پہ گرتی ہے، تیرے اپنے منہ پہ گر گئی ہے. اس لیے کہ نبی نے جن کو مسلم کہا، تیری زبان ان کے بارے میں جو مرضی گند بکتی رہے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. سن 41 ہجری میں امیر معاویہ بغیر کسی غیر کی شرکت کے اکیلے حکمران بنے، اور سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. 22 رجب 60 یا 61 ہجری تھا. یہ 22 رجب کے کنڈے سمجھ آئے؟ یہ کھیرے تقسیم کی جاتی ہے امیر معاویہ کی وفات پر خوشی میں، کیونکہ امیر معاویہ وہ ہے جس نے ایران کو تہو بالا کیا تھا. امیر معاویہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمہیں نہیں بھولے گا، تمہارے باپ دادوں کو امیر معاویہ کے ہاتھوں سے مار پڑی، تمہیں اپنے باپ دادا کے زخم نظر آتے ہیں، اس لیے امیر معاویہ سے تکلیف ہوتی ہے. امیر معاویہ تاریخ اسلام کے وہ ہیرو ہیں جنہیں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ معاویہ مجھے خبر ملی ہے کہ رومی بدبخت سمندر کے سفر کر کے ساحل سمندر پر آباد مسلم بستیوں کو اجاڑتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، عزتوں کو پامال کرتے ہیں. مجھے انہیں ساحل تک پہنچنے سے پہلے ختم کرنا ہے، سمندر کے اندر پہنچ کے مارنا ہے. اگلا سال شروع ہونے سے پہلے مجھے بحری فوج چاہیے. اسلام کی تاریخ میں پہلا بحری بیڑا
امیر معاویہ نے تیار کیا تھا، اور کہتے ہیں 1 سال میں امیر معاویہ نے 1100 بحری جنگی جہاز تیار کر کے سمندر میں اتار دیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس عظیم جرنیل کی تاریخ کو تم اسلام سے نکال کے اسلام کے 20 سال کو کہاں غائب کرو گے؟ یہ مسلمانوں کی 20 سال کی فتوحات سے بھری تاریخ کہاں سے لاؤ گے؟ اور کہا جاتا ہے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاریخ کے سب سے بڑے حکمران تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلطی ہے۔ فاروق اعظم سے بڑے حکمران عثمان ذو النورین تھے، کیونکہ فاروق اعظم نے جو فتح کی علاقے ان کے بھی حاکم، اور خود عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے فتح علاقے ان کے بھی حاکم۔ اور اس کے بعد مسلمانوں میں 2 خلیفے، ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف امیر معاویہ، اختلاف ہو گیا۔ سن 41 ہجری میں بغیر اختلاف کے پوری امت نے امیر معاویہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ میں کہتا ہوں اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا حکمران امیر معاویہ گزرے، ان سے بڑا حکمران اور کوئی نہیں گزرا۔ کہ سارے صحابہ کرام کے فتح کیے علاقے، خلفائے راشدین کے فتح کیے علاقے کے بھی حاکم، اور اپنے فتح کیے علاقوں کے بھی حاکم بنے، یہ سب سے بڑے حاکم تھے۔ خیر امیر معاویہ ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، پائیو ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کی محنتوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے اور اسلام کو آگے انہوں نے نہ پھیلایا ہوتا تو آج میں اور آپ بھی پتہ نہیں کس بت کے سامنے ماتھا رگڑ رہے ہوتے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تیرے بندے ہیں، لیکن یا اللہ ان پر اپنے خاص رحمت نازل فرما جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج ہم تیرے خاص بندے بنے، ورنہ وہ نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کس گمراہی میں گرے ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔